बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तारिक नियाज़ी और आज का मेरा टॉपिक है हेपेटाइटिस, जिगर की सोजिश, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। मेडिकल की टर्म में हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, उर्दू में इसको सोजिश कहते हैं। हेपेटाइटिस क्या है? जिगर जिन सेल से बना हुआ है उनको हेपेटोसाइट्स कहते हैं। जिगर की सोजिश में ये जो हेपेटोसाइट्स हैं इनकी इंजरी हो जाती है। हम जैसे कोई भी आर्गन है, जब उसकी सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो लफ्ज़ आइटस लगता है। जैसे अगर जोड़ों की तकलीफ़ हो तो हम अर्थराइटिस कहते हैं, मैदे की सोजिश हो तो हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं, इंटेस्टाइन की सोजिश हो तो हम कोलाइटिस कहते हैं, अपेंडिक्स की हो तो हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं, अगर गाल ब्लेडर की सोजिश हो तो हम कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। तो इस तरह जब जिगर की सोजिश हो तो उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। इसके बारे में मैं आज तफसील से डिस्कस करूंगा और तमाम इसकी काजेज़ और ट्रीटमेंट और सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगा। हेपेटाइटिस डे मनाया गया 28 जुलाई को। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल 28 जुलाई को इंटरनेशनल हेपेटाइटिस डे मनाती है। मुख्तलिफ़ बीमारियों के दिन मनाए जाते हैं। बीमारी का दिन बनाने का मकसद ये होता है कि लोगों को आगाही दी जा सके उस बीमारी के बारे में। तो हेपेटाइटिस के बारे में आगाही देने के लिए कि ये हेपेटाइटिस होता क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसका इलाज क्या है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, तो इसके लिए हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है हर साल 28 जुलाई को। हेपेटाइटिस इस वक्त एक सीरियस इशू है। दुनिया में हर 30 सेकंड के बाद, आफ्टर एवरी 30 सेकंड, एक डेथ होती है ड्यू टू हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस रिलेटेड डिजीज से। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 70 से 90 लाख लोग मौजूद हैं हेपेटाइटिस बी के, और 13 मिलियन यानी 1 करोड़ 30 लाख के करीब पेशेंट हैं हेपेटाइटिस सी के। जब हम हर साल हेपेटाइटिस डे मनाते हैं, पूरी दुनिया में मनाया जाता है, तो हर साल एक थीम दी जाती है, यानी मरकज़ी ख्याल कि इस साल हमारी क्या स्ट्रेटजी है इस बीमारी से निपटने के लिए, इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए। तो इस साल की जो थीम है 2020 की, वो है आई कैन नॉट वेट। इट मीन्स कि हेपेटाइटिस का जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी मुमकिन हो सके उसकी तशख़ीस होनी चाहिए, उसके टेस्ट होने चाहिए ताकि जल्दी इलाज शुरू किया जा सके। अगर हेपेटाइटिस का इनिशियल स्टेजेस पे इलाज हो जाए तो इसका बहुत बेहतर होता है और मरीज़ को इस मर्ज़ से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन एक स्टेज फिर ऐसी आ जाती है कि जिसमें इसकी पेचीदगियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर इसका कोई इलाज का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए इस साल जो थीम है वो है आई कैन नॉट वेट, यानी जितना जल्दी हो आप टेस्ट करा लें, इसकी तशख़ीस करा लें और इसका जितना जल्दी हो इलाज शुरू कर दें। इससे पहले कि मैं हेपेटाइटिस की डिटेल में जाऊं, मैं थोड़ा सा आपको जिगर के फंक्शन बता दूं। जिगर हमारे जिस्म का एक वाइटल आर्गन है, इसके बगैर ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। इसको आप एक फैक्ट्री समझ लें, ये चीज़ें बनाता है, चीज़ों तमाम जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, जो चीज़ भी हम खाते हैं वो इंटेस्टाइन और मैदे से होते हुए ब्लड के ज़रिए जिगर में पहुंचती है, वहाँ मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये एक फैक्ट्री है, ये चीज़ों को स्टोर करता है, चीज़ों का कैटाबॉलिज्म करता है, चीज़ों का मेटाबॉलिज्म करता है। ये मसलन ग्लूकोज को स्टोर करता है। ये ग्लूकोज, अमाइनो एसिड जो कि बेसिक यूनिट होते हैं प्रोटीन्स के, और लिपिड्स, उनका ब्लड लेवल मॉनिटर करता है, मेंटेन करता है। इसके अलावा जिगर जो है ये बहुत सारी चीज़ें बनाता है, जिसमें आपकी प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर हो गए, बाइल हो गया। बाइल जिगर की एक सेक्रीशन है जो कि डक्ट के ज़रिए इंटेस्टाइन में पहुंचती है, और जो खुराक हम खाते हैं, ख़ास तौर पे जो चिकनाई वाली खुराक होती है, उसके हाजमे में मदद देता है। अब देखें
جیسے ماہ رمضان میں ہم 15-16 گھنٹے کچھ نہیں کھاتے، اس کے باوجود ہمارا شوگر لیول ایک خاص حد سے نیچے نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جگر وہ جو گلوکوز نے سٹور کیا ہوا ہوتا ہے گلائکوجن کی فارم میں یا کسی اور صورت میں، اس کو وہ ریلیز کرتا رہتا ہے۔ تو یہ بہت سارے امپورٹنٹ فنکشن ہیں جگر کے۔ اب میں آتا ہوں ہیپیٹائٹس کی طرف۔ ہیپیٹائٹس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے 2 چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ ایک تو ہم یرکان، جانڈس اور ہیپیٹائٹس کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جانڈس کا یا یرکان کا کیس ہیپیٹائٹس کا کیس ہے۔ دوسرا، جب بھی کوئی ہیپیٹائٹس کا ذکر کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مطلب ہے کہ اس ہیپیٹائٹس بی یا ہیپیٹائٹس سی۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یرکان جانڈس ہوتی کیا ہے۔ یرکان ہم اردو میں کہتے ہیں، میڈیکل ٹرم میں جانڈس کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک علامت ہے، سائن ہے یا سمٹم ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس میں ہمارے ریڈ بلڈ سیل میں جب وہ بریک ڈاؤن ہوتے ہیں تو ایک پگمنٹ ریلیز ہوتا ہے بلی روبین۔ جب بلی روبین کا لیول بڑھ جائے تو انسان کی جلد جو ہے وہ پیلی ہو جاتی ہے، ہماری آنکھوں کی جھلی جس کو ہم سکلیرا کہتے ہیں وہ یلو ہو جاتی ہے، ہماری میوکس ممبرین جیسے منہ کے اندر ہوتی ہے میوکس ممبرین وہ یلو ہو جاتی ہے، ہمارے یورین کا کلر وہ ڈارک ہو جاتا ہے اور یلو ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے اس میں جانڈس میں ہوتے ہیں۔ اب جانڈس صرف ہیپیٹائٹس میں نہیں ہوتی، سمجھنے کی بات ہے کہ ہر ہیپیٹائٹس میں یرکان ضرور ہوتا ہے، ڈیپینڈنگ اپان کہ ٹائپ آف ہیپیٹائٹس کیا ہے اور سیورٹی آف ہیپیٹائٹس کتنی ہے، لیول آف جانڈس یا یرکان کا جو لیول ہے یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، کم ہوتا ہے، بعض کا اتنا کم ہوتا ہے کہ محسوس بھی نہیں ہوتا جتنے تک ٹیسٹ نہ کروایا جائے۔ یعنی ہر ہیپیٹائٹس کے کیس میں یرکان ضرور ہوتا ہے، تھوڑا یا بہت، لیکن ہر یرکان کا کیس ہیپیٹائٹس نہیں ہوتا۔ مثلا بچہ جب پیدا ہوتا ہے پہلے ہفتے اس کو یرکان ہو جاتا ہے، وہ کوئی ہیپیٹائٹس کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ پھر ریڈ بلڈ سیلز ہمارے بریک ڈاؤن ہوتے ہیں، کئی بیماریاں ہیں جن کا کلیکٹیو نام ہوتا ہے ہیمولیٹک انیمیا، جیسے تھیلسیمیا ہے، اس میں ریڈ بلڈ سیل ہمارے بریک ڈاؤن ہوتے ہیں، بلی روبین ریلیز ہوتی ہے اور یرکان ہو جاتا ہے، تو اس میں ہیپیٹائٹس تو نہیں ہوتا۔ پھر جو کامن بائل ڈکٹ ہے جو جگر سے بائل کو لے کے آتی ہے ہماری انتڑیوں میں، جو کہ سیکریشن میں نے پہلے بتایا کہ چکنائی کو اور خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے، اگر وہ ڈکٹ ابسٹرکٹ ہو جائے، اس پہ پریشر پڑے اور بند ہو جائے جیسے پتے کی پتھریوں میں ہوتا ہے، تو پھر یرکان ہو جاتی ہے، تو اس میں ہیپیٹائٹس تو نہیں ہوتا۔ اس طرح اگر لبلبے کا کینسر ہو، ہیڈ آف پینکریاس کا کینسر ہو، تو اس سے یرکان ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ہیپیٹائٹس میں یرکان ضرور ہوتا ہے، تھوڑا یا بہت، لیکن ہر یرکان کا کیس ہیپیٹائٹس نہیں ہوتا۔ دوسرا، جب ہم ہیپیٹائٹس کا نام لیتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے شاید بی، سی یا میکسیمم ہیپیٹائٹس اے، نہیں، بہت ساری چیزیں کازز ہیں۔ پہلی اگر ہم کنسیڈر کریں نان وائرل کازز، یعنی وہ چیزیں جو ہیپیٹائٹس کرتی ہیں اور وائرس نہیں ہیں، ان میں الکوہل شامل ہے، الکوہلک ہیپیٹائٹس۔ جو لوگ الکوہل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور کافی عرصے تک، ان کو ہیپیٹائٹس ہو جاتے ہیں، اس کو الکوہلک ہیپیٹائٹس کہتے ہیں۔ پھر ڈرگ انڈیوسڈ ہیپیٹائٹس ہوتے ہیں، کچھ میڈیسن ہوتی ہیں جو ہم کھاتے ہیں، جیسے کوئی ٹی بی میں بعض ایک آدھ میڈیسن ایسی ہوتی ہے جس سے ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے۔ پھر ٹاکسن، زہریلے مادے، وہ خوراک میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ یہ ٹوٹکے اور یہ ہم بعض اوقات ہوم میڈ چیزیں کھاتے ہیں، دوائیاں بنا کے کھاتے ہیں، کشتے لیتے ہیں کچھ لوگ، اس سے ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے۔ پھر آٹو امیون ڈیزیزز، یہ وہ بیماریاں ہوتی ہیں جس میں آپ کا اپنا جسم آپ کے خلاف اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتا ہے، یعنی ہمارے جسم میں اینٹی باڈیز اپنے ہی جسم کے خلاف بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کو آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں، اس میں ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہیپیٹائٹس کرتے ہیں۔ پھر ایک پیراسائٹ ہے اینٹ امیبا ہسٹولیٹیکا، وہ امیبیسس کرتا ہے، انتڑیوں میں یہ انفیکشن ہوتی ہے،
کبھی قبض رہتی ہے، کبھی لوز موشن، اور لوز موشن میں بلڈ بھی آ جاتا ہے، پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں. تو بعض اوقات یہی پیراسائٹ امیبا ہسٹولیٹیکا انٹسٹائن سے چلا جاتا ہے جگر میں، وہاں امیبک ہیپیٹائٹس کرتا ہے. تو یہ ساری نان وائرل کازز ہیں. پھر وائرل کازز میں اگر ہم آ جاتے ہیں تو اس میں پھر 2 قسم کے وائرس ہوتے ہیں. ایک ایسے وائرس جو باقی آرگنز کو بھی افیکٹ کرتے ہیں، باقی باڈی بھی کرتے ہیں، اور ساتھ جگر کو بھی کرتے ہیں، جیسے یلو فیور. لیکن کچھ وائرس ایسے ہیں جو صرف اور صرف جگر کو افیکٹ کرتے ہیں. ان میں ہیپیٹائٹس اے، ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی، ہیپیٹائٹس ڈی، ہیپیٹائٹس ای اور ہیپیٹائٹس جی شامل ہے. یہ 6 وائرس ہیں جو صرف اور صرف لیور کو افیکٹ کرتے ہیں. ان میں بھی جو کامن ہے بہت زیادہ وہ ہیپیٹائٹس اے اور ای اور بی اور سی ہیں. بی اور سی خطرناک ہوتے ہیں، اے اور ای اتنے زیادہ خطرناک نہیں ہوتے. اکثر لوگ ہیپیٹائٹس بی اور سی کو کالا جرکان بھی کہتے ہیں، اور اے اور ای کو لوگ پیلا جرکان بھی کہتے ہیں. تو آج کے جو میرا یہ لیکچر ہے اس کی سمری یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس جگر کی سوزش ہے. ہر ہیپیٹائٹس میں جرکان ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر جرکان کا کیس ہیپیٹائٹس نہیں ہوتا. اور ہیپیٹائٹس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن کامن وجوہات جو ہے، کامن جو وائرس ہیں وہ ہیں ہیپیٹائٹس اے، ہیپیٹائٹس بی اور سی. ان میں ہیپیٹائٹس بی اور سی خطرناک ہیں، اور ہیپیٹائٹس اے اور ای اتنے زیادہ خطرناک نہیں ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈیٹیل بتاؤں گا ہیپیٹائٹس بی، سی، اے اور ای کی. اتنے تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.